پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کامیابیوں کے چرچے ہیں کہ میں نے ٹوٹل 58 سبجیکٹس کیے. ساری اچیومنٹ جو آپ نے کی ہے اس کا جو آپ کس کو کریڈٹ دیں گی؟ آپ کیسے اس کو آپ نے پلان کیا چیزوں کو کہ آپ آج اس سارا ریکارڈ کو ہولڈ کر رہی ہیں؟ میں نے پلان کیا تھا کہ میں کوئی 50 کے قریب GCSEs کروں گی، لیکن کیونکہ میں ساتھ ساتھ اسکول بھی جاتی رہی تو وہ کلاشز کی وجہ سے کم ہو کے پھر آ کے 34 پہ گرے. سارا A لیول کا جو وقت گزرا ہے وہ موسٹلی میں نے اسٹڈی اپنی مدر کے ساتھ ہی کی ہے، گھر بیٹھ کے. آپ کے ورلڈ ریکارڈز کیا ہیں جو آپ نے بنائے ہیں؟ لڑکوں کو فیور کیا جاتا ہے پاکستان میں، اتنی لڑکیوں کو بھی اٹھایا جائے، ان کو آواز دی جائے تو پاکستان کا سکسیس بہت سپیڈ سے آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں اظہر جاوید اور آج ہم جس پاکستان کی بیٹی کے ساتھ موجود ہیں اس نے ہم سب کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیا ہے. برطانیہ میں تعلیم کے میدان میں جو کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہے، بہت کم لوگ اس لیول تک پہنچتے ہیں. میں آج موجود ہوں ماہنور چیمہ کے ساتھ جو یہاں پر A لیولز میں انہوں نے ریکارڈ قائم کیا. اس سے پہلے GCSE میں بھی ان کے کارنامے آپ نے سنے. آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. ماہنور، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. ایز اے پاکستانی اور پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کامیابیوں کے چرچے ہیں، لوگ آپ پہ بات کر رہے ہیں. کیا ایسا کارنامہ ہے آپ نے انجام دیا ہے؟ کیا ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو ذرا تھوڑے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ GCSE اور A لیولز میں ملا کے کون سی ایسی آپ کی جو کامیابی ہے جس کو ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ لیول پہ اس جیسا ریکارڈ پہلے نہیں بنا؟ میں نے GCSE میں 2 ورلڈ ریکارڈ قائم کیے تھے. پہلا تھا کہ میں نے 34 مضامین میں A اسٹارز لیے تھے، اور دوسرا تھا کہ میں نے ان میں سے ایئر 10 میں ہی 17 کر لیے تھے اور ان میں بھی A اسٹارز تھے. پھر اس بار A لیول میں 4 نئے بنے ہیں. پہلا تھا کہ میں نے 24 A لیول کیے ہیں، اور دوسرا تھا کہ میں نے ان میں سے 19 A's اور A اسٹارز لیے ہیں. تیسرا یہ تھا کہ میں نے پھر GCSEs اور A لیولز کو کمبائن کر کے 45 A's اور A اسٹارز لیے. اور چوتھا اس بار یہ تھا کہ میں نے ٹوٹل 58 سبجیکٹس کیے. اچھا مانور، آپ کی ساری اچیومنٹ جو آپ نے کی ہے اس کا جو آپ کس کو کریڈٹ دیں گی؟ آپ کا شیڈیول کیا ہوتا تھا پڑھائی کا؟ آپ کیسے اس کو آپ نے پلان کیا چیزوں کو کہ آپ آج اس سارا ریکارڈ کو ہولڈ کر رہی ہیں؟ مجھے ایکچولی بچپن سے ہی نہ مجھے کوئی اسکول میں پسند آیا یا مجھے لگا کہ میں زیادہ سیکھ رہی ہوں، نہ ہی مجھے کوئی ٹیوشن پسند آئی. تو میرا ہمیشہ اسٹائل یہ تھا کہ میں گھر پہ زیادہ سیکھتی تھی اپنی مدر کے ساتھ بیٹھ کے. تو مجھے یاد ہے کہ میں کوئی کلاس 8 میں ہوں گی تو میں اپنے پیرنٹس کے پاس ایک لمبی ساری لسٹ لے کے آئی سارے سبجیکٹس کی، اور میں نے کہا میں نے یہ سارے کرنے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا اسکول تو 10 کرواتے ہیں GCSEs، تو یہ سارے کیسے کریں گے؟ یو شور کہ تم اتنا بڑا چیلنج لے سکتی ہو؟ لیکن مجھے کبھی نہیں فیل ہوا کہ کوئی چیلنج ہے. تو میں نے کہا جی بالکل، جو ہو سکتے ہیں وہ آپ پلیز میرے لیے پرائیویٹلی ارینج کر لیں اگر اسکول نہیں کرواتے. تو انہوں نے کہا بالکل، ہم پوری کوشش کرتے ہیں. میں نے پلان کیا تھا کہ میں کوئی 50 کے قریب GCSEs کروں گی، لیکن کیونکہ میں ساتھ ساتھ اسکول بھی جاتی رہی تو وہ کلاشز کی وجہ سے کم ہو کے پھر آ کے 34 پہ گرے. A لیول کے وقت میں پہلے کوئی 6-7 ماہ اسکول جاتی رہی، لیکن اس کے بعد 4 گھنٹے کا روز ٹریول کرنا ہوتا تھا تو میں کافی تھک گئی تھی. نہ ہی مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اسکول پہ کچھ زیادہ پڑھائی ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ میں ہوم اسکولنگ کر لیتی ہوں. میرے پیرنٹس نے کہا بالکل. تو پھر سارا A لیول کا جو وقت گزرا ہے وہ موسٹلی میں نے اسٹڈی اپنی مدر کے ساتھ ہی کی ہے، گھر بیٹھ کے. ہم سلیبس ارینج کرتے ہیں، پھر ہم ساری اس کے بکس نکال کے ایک وقت میں ایک سبجیکٹ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اگلا کرتے ہیں. تو اس طرح اسپیڈ سے ہو جاتے ہیں. آپ کے ورلڈ ریکارڈز کیا ہیں جو آپ نے بنائے ہیں؟ میں نے 6 ورلڈ ریکارڈز بنائے ہیں، اور یہ ہیں کہ A لیول کے سبجیکٹس 24 تھے اور ان میں سے 19 A اسٹارز تھے. پھر کمبائن کر کے GCSEs اور A لیولز کو بن جاتے ہیں 45 A اسٹار، اور ٹوٹل سبجیکٹس بن جاتے ہیں 58. تو یہ ہیں 4. اور پھر GCSE میں بھی 2 تھے کہ میں نے ٹوٹل 34 سبجیکٹس میں A اسٹارز لیے، اور ان میں سے آدھے میں نے ایئر 10 میں ہی کر لیے. اچھا، اب آتے ہیں کہ اس میں آپ کے جو پیرنٹس ہیں، آپ کی مدر فادر، ظاہر بات ہے ان کا اس میں آپ کو پوری سپورٹ بھی ہوگی. کیسے آپ دیکھتی ہیں کہ جو پیرنٹس آپ کے جس طرح انہوں نے محنت کی تو ان کو کتنا کریڈٹ دیتے ہیں؟ میں تو سارا کریڈٹ ہمیشہ ہی ان کو دیتی ہوں. یہ تو ان کی اچیومنٹ ہے، ان کا
میں تو کبھی زندگی میں انف گریٹیٹیوڈ ایکسپریس ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کتنا بڑا سیکریفائس ہوتا ہے کہ آپ اپنی کنٹری کو چھوڑ کے، اپنی فیملی کو، جاب کو، اسٹیبلٹی کو چھوڑ کے آپ ایک دوسرے ملک میں آئیں، صرف اس لیے تاکہ مجھے وہ اپرچونیٹیز مل جائیں ایک بہتر ایجوکیشن کی، بیسٹ جو وہ پرووائڈ کر سکتے تھے. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنی میرے لیے پریویلیج ہے کہ اتنی زیادہ لڑکیاں ہیں پاکستان میں جو پڑھنا چاہتی ہیں لیکن ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی، مجھے ملی ہے. تو آئی ایم سو تھینکفل ٹو مائی پیرنٹس اینڈ ایوری تھنگ دیٹ دے ہیو ڈن فار می. اب پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے، بلکہ میں دیکھ رہا تھا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، انہوں نے بھی آپ کو کانگریچولیٹ کیا. آپ کی ایک ملاقات بھی ان کے ساتھ، اس وقت بھی میں ادھر موجود تھا، تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اس ملاقات کی کوئی یاد یا کیا اس وقت انہوں نے آپ کو کیا کہا تھا، اور اب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے بڑی میری فونڈ میموریز ہیں. 2023 میں ہم ملے تھے، انہوں نے انوائٹ کیا تھا اسٹین ہوپ ہاؤس یہ اچیومنٹ کو آنر کرنے کے لیے، اینڈ آئی واز ویری گریٹفل اوبیسلی کہ وہ ان کی کائنڈنیس ہے اور ان کے بھائی نواز شریف صاحب کی کائنڈنیس ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا اور میری اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کیا. انہوں نے جو پاکستان میں وہ لیپ ٹاپ اسکیم کرتے ہیں، انہوں نے مجھے بھی میک بک دی، تو بڑے انجوائبل ایکسپیرینس رہا. میں دیکھ رہی تھی کل بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ مجھے کنگریچولیٹ کیا، تو آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ، آئی ایم ویری تھینکفل کہ وہ ہی کیئرز دیٹ مچ. وہ اب پاور میں ہے اور جی وہ اب سسٹم کو چینج بھی کر سکتے ہیں، جی کیونکہ آپ یہاں کے سسٹم کو، ایجوکیشن کو آپ نے دیکھا ہے. جی. کچھ آپ ان کو ایڈوائس کرنا چاہیں گی، کچھ بتانا چاہیں گی کہ کیسے ہم اپنے جو ایجوکیشن سسٹم کو پاکستان میں بہتر کر سکتے ہیں؟ میں کہوں گی کہ وہ جو آلریڈی کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے. جو ان کی اسکیمز جو اسپیشلی پنجاب میں، لاہور میں، اسلام آباد میں اس طرح چلتی ہیں، بہت سکسیزفل ہیں. لیکن میں کہوں گی کہ اگر ہم یہ زیادہ انڈر پریولیجڈ ایریاز میں اسپریڈ کر سکیں اور ہم فوکس کریں ایکوالٹی پہ کہ گرلز بھی اٹھیں، جتنے لڑکوں کو فیور کیا جاتا ہے پاکستان میں، اتنی لڑکیوں کو بھی اٹھایا جائے، ان کو آواز دی جائے، تو پاکستان کا سکسیس بہت اسپیڈ سے آئے گا. اب ایجوکیشن، یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں اور پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں کیا فرق سمجھتی ہیں آپ؟ کو یہ ہے آپ اس بارے میں؟ میں کہوں گی کہ یہ ایجوکیشنل جو فرق آتا ہے موسٹلی کلچرل ڈفرینسز کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے، کیونکہ موسٹلی وہاں ہوتا ہے کہ ویمن کی کافی پری ڈیسائیڈڈ لائن ہوتی ہے کہ انہوں نے اینڈ پہ ان کے بچے ہی ہونے ہیں، انہوں نے بچوں پہ فوکس کرنا ہے، انہوں نے ہاؤس ورک ان کا مین ہوگا، اور میلز کا ہوتا ہے کہ وہ بریڈ ونر ہوں گے فیملی کے. اور موسٹ پاکستان میں جو ڈومینز ہیں میل ڈومینیٹڈ ہیں. میں کہوں گی یہاں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ کوائٹ ریپڈلی چینجز آ رہے ہیں. فار ایگزامپل ابھی بھی جیسے میڈم مریم نواز ابھی پاکستان کی شی از ان پاور ان پنجاب، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کی اکوالٹی ہے بہت اسپیڈ سے امپروو ہو رہی ہے، اور یہی سکسیس کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے کچھ انیشیٹوز آپ نے فالو کیے ہیں، کوئی دیکھے؟ مجھے 2023 میں یاد ہے ہماری اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور I really appreciate everything he's doing for education, and مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی کی وجہ سے ہمارے اب چینجز آئیں گے، ہمارے یوتھ اب اٹھیں گے. آپ اسٹڈی کیا کرنے جا رہی ہیں وہ آکسفورڈ میں، یا کہاں پہ اب نیکسٹ آپ کا پلان ہے؟ میں اس اکتوبر میڈیسن آکسفورڈ میں پڑھنے جا رہی ہوں، اور یہ ہے 6 سال کا کورس. اس کے بعد پھر ابھی تو نیورو سرجری کی طرف میرا بینٹ آف مائنڈ ہے، لیکن ہو سکتا ہے جا کے دل بدل جائے. تو یہ جو آپ اس کے بعد کرنی جا رہی ہیں، میڈیکل میں جا رہی ہیں، تو اس میں بھی ریکارڈس کا ہی سلسلہ جاری رہے گا؟ یا کیونکہ یونیورسٹی کی کافی اسٹینڈرڈائزڈ ایجوکیشن ہوتی ہے، یا کوئی ریکارڈس کا اسٹائل نہیں ہوتا، لیکن آبویسلی میرا ایم تو یہی ہے کہ میں سارے ایگزامس میں ٹاپ کروں. پاکستان میں آپ کی بات ہو رہی ہے اور لوگ آپ کو، اب ہاؤس ہولڈ نیم ماہنور بن چکی ہے، 2 سال پہلے بھی تھی اور اب پھر ہے. تو اب آپ جاتی بھی رہتی ہیں پاکستان میں، آپ کی فیملی کے کافی لوگ بھی ہیں ماشاء اللہ، دے آر آن گڈ پوزیشنز بھی ہیں اور بڑی اچھا کام بھی کر رہے ہیں. تو آئندہ جب آپ کو بلایا جاتا ہے یا آپ خود جاتی ہیں، اگر یہ بھی سنا تھا کہ شاید گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو انوائٹ بھی کرنا چاہ رہی ہے، تو شہباز شریف صاحب بھی اس حوالے سے کوئی ڈسکس ہو رہا تھا، تو کیا آپ جائیں گی؟ اس میں کیسا فیل کریں گے جی آپ؟ بالکل، obviously پاکستان میرا ہوم کنٹری ہے، تو it would be a great honor if I was to be invited. I always love going back to Pakistan, back to my roots, so it would be an honor. تھینک یو ویری مچ Thank you. مانور، اور Thank you بیسٹ for آف having me. لک. Thank یہ you. تھی مانور چیمہ، جو یہاں پر ایجوکیشن کے میدان میں انہوں نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ہے. اس طرح کی ہماری بچیاں
پاکستان کا سر فخر سے بلند کرتی ہیں، اور امید یہی ہے کہ جب یہ آکسفورڈ میں بھی جائیں گی تو وہاں جا کے بھی جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو وہاں کی اسٹوڈنٹس کی یونین کی پریزیڈنٹ بنی تھی، تو فیوچر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک اور برائٹ پاکستانی اسکالر وہاں پہ نظر آئے گا۔